हो, मेरी सलामती नहीं चाहते आप लोग? मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। एक बार हम फिर हाजिर हैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए, जो उसने इतना बड़ा काम किया है हमारी अजीज की जिंदगी में। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग आज खुश हैं? सब खुश हैं? रियली? जबकि हकीकत बात यह है, जाहिरी तौर पर तो हम सब खुश हैं, और अगर मैं सवाल पूछूं तो आप यही कहेंगे कि मैं खुश हूं, मगर ट्रूली अगर मैं कहूं तो हम में से कोई भी खुश नहीं है। बिकॉज अगर देखा जाए तो जिंदगी में इतने दुख हैं, वक्ती तौर पर तो हम खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तो हम खुश हो जाते हैं, एक्सटर्नली सुपरफिशियली तो हम खुश हो जाते हैं, मगर इंटरनली अंदरूनी तौर पे और इटर्नली अब्दी तौर पर खुश नहीं होते। मगर मेरे पास आज आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी अब्दी खुशी जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए हम आज खुश हैं, नॉट बिकॉज वी हैव ट्रबल्स इन आवर लाइव्स, not because we have crisis in our lives, but because Jesus is alive. Hallelujah. So जैसे कि आप जानते हैं कि today is Thanksgiving Day and we will be talking about the power of Thanksgiving. आज हम बात करेंगे शुक्रगुजारी की कुव्वत के ऊपर। Hallelujah. So मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे को रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? Hallelujah. Good. So हम आज बात करेंगे the power of Thanksgiving के ऊपर। कोई जानता है शुक्रगुजारी क्या है? Anyone randomly? खुदा का शुक्र अदा करना। Yes. Anyone more? मकबूल इबादत या वेरी गुड। उस सीखता मैं। Yes brother Jonathan. लोगों के बीच में बैठना। God bless you. Praise the Lord. So we will हम आज जरा जानेंगे थैंक्स गिविंग के ऊपर कि थैंक्स गिविंग क्या है। कुछ मैं चीज़ें शेयर करूंगा थैंक्स गिविंग के ताल्लुक से। तो सबसे पहले अजीजों, मैं चाहता हूँ आप एक बात को अंडरस्टैंड करें। शुक्रगुजारी जो है वो पानी की तरह है। ऑलराइट? शुक्रगुजारी किसकी तरह है? किसकी तरह है? अब पानी आप दरख्त में डालो, चाहे पानी आप चेहरे पे डालो। Now listen to me. Everyone have attention on me please. ठीक है? अब पानी आप दरख्त में डालो तो दरख्त हरा भरा हो जाता है। पानी आप दरख्त में डालो तो दरख्त क्या हो जाता है? और अगर आप चेहरे पे डालो तो चेहरा भी हरा भरा हो जाता है। ऑलराइट? सो पानी अगर दरख्त में डालोगे तो वो खिल जाएगा, और अगर चेहरे पे डालेंगे तो वो धुल जाएगा। दरख्त में डालेंगे तो वो खिल जाएगा, दरख्त में डालेंगे तो वो, चेहरे पे डालेंगे तो वो धुल जाएगा। अब नाशुक्रगुजारी जो है वो तेजाब की मानद है। किसकी मानद है? किसकी मानद है? अगर आप दरख्त में डालोगे तो दरख्त जल जाएगा। नाशुक्रगुजारी किसकी मानद है? तेजाब की मानद, एसिड। अगर आप दरख्त में डालोगे तो दरख्त जल जाएगा, और अगर आप चेहरे पे डालोगे तो चेहरा सड़ जाएगा। Listen to me. That's why जो लोग शुक्रगुजारी करते रहते हैं खुदावन की, वो भी हरे भरे दरख्त की मानद ग्लैड और जॉयफुल नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में ट्रबल्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब वो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं तो आलमे बाला से ऐसा सुपर नेचुरल वाटर उनकी स्पिरिट में आता है कि आप उनकी जॉय उनके फेसेस पे देख सकते हैं। दैट्स वाई पानी अगर दरख्त में डालो तो वो हरा भरा हो जाता है, चेहरे पर डालो तो वो धुल जाता है। मगर तेजाब जो है अगर दरख्त में डालोगे तो वो जल जाएगा, और चेहरे पे डालोगे तो वो सड़ जाएगा। जो लोग ना शुक्र अदा करते रहते हैं, अगर आप उनके चेहरों पर निगाह करेंगे तो वो भी बुझे बुझे और जले जले लगते हैं। Why? No attitude of thanksgiving. So इससे हम आज क्या सीखते हैं? हमें क्या करना है? हाँ? Praise the Lord. So अब अगर मैं बात करूं तेजाब की, तो मुझे बताएं कि तेजाब ने कभी कोई काम ठीक किया है? कभी तेजाब ने अगर किसी पे फेंक दिया जाए तो क्या कभी उससे कोई बेनिफिट हुआ है? नहीं हुआ। तो
تو جب میں نے کہا کہ ایسڈ از سمبولک آف تھینکس گیونگ, ایسڈ از سمبولک آف, جو تہذاب ہے وہ شکر گزاری سے میں نے تشبیہ دی ہے. تو اگر تہذاب نے کبھی بینیفٹ نہیں دیا, سو لسن ٹو می, تھینکس گیونگ جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ دیتی ہے, مگر ان تھینکس گیونگ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دیتی. جس طرح تہذاب صرف جلاتا ہے اور نقصان نہیں کرتا ہے, لائک وائز اگر آپ کی زندگی کے اندر نا شکر گزاری and you are not thankful for God what he has given you and done for you, so آپ کی لائف میں بھی نقصان ہی نقصان ہوگا تہذاب کی مانند, and there will be no advantage or benefit in your life. How many are with me and understanding me? So ہمیں کیا ادا کرنا ہے؟ شکریہ خداوند کا ادا کرتے رہنا ہے. سو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سائیڈ افیکٹس آف ان تھینکفلنس. کس کے سائیڈ افیکٹس آف؟ سو اب جو سائیڈ افیکٹ ہے نا ان تھینکفلنس کے, وہ یہ ہے, پہلا سائیڈ افیکٹ یہ ہے, اور ہم پہلے بھی رہیں گے, وہ ہے ڈویژن. کیا ہے؟ کیا ہے ڈویژن؟ کسے کہتے ہیں؟ ڈیوائڈ کرنے کو. اور اردو میں سے کوئی بتائے ڈویژن کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے کو. پنجابی میں کوئی بتانا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں جی, ونڈنا. ویری گڈ, پریز دا لارڈ. سو تقسیم, ونڈنا یا ڈیوائڈ کرنا, ڈیوائڈ. سو آلویز ریمبر وین ایور دیر از ایکسٹریم unthankfulness in life of an individual, there will always be division seen in his life. میں بائبل سے آپ کو پروف کروں گا. اگر کسی شخص کی زندگی میں ایکسٹریم ہر وقت بڑبڑاتا رہتا ہے, ہر وقت unthankful ہے, ہر وقت he has problem with something, there is no thankful جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اگر ہر وقت ناشکر گزاری ہے, تو آپ اس کی لائف کے اندر ٹوٹ پھوٹ دیکھو گے, ٹوٹ پھوٹ. اور ٹوٹ پھوٹ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب ڈویژن ہوتی ہے. میں اس کی سب سے بڑی مثال دوں گا بائبل مقدس میں سے بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل جیسے ہی ولڈرنس میں پہنچے, بیابان میں پہنچے, آپ بائبل مقدس میں پڑھیں خروج, احبار, گنتی, استثنا کے اندر, تو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ وہ بڑبڑاتے رہے, وہ خداوند کا شکر ادا نہیں کر رہے تھے. they were always unthankful. تو کیا ہوا مجھے بتائیں. now you tell me کیا ہوا؟ نہیں پہنچے, اور پہنچنے سے پہلے کیا ہوا؟ مر گئے. اور جب ان کو ملک مل بھی گیا, اور جب وہ وہاں پہ بھی بڑبڑاتے رہے, تو جو میں نے کہا ان تھینکفلنس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے تتر بتر ہو جانا. چاہے وہ قوم ہو, چاہے وہ برکت ہو, چاہے وہ صحت ہو. اگر, اور سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے جو لوگ تھینکفل ہوتے ہیں ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں, پازیٹیو بولتے ہیں, آپ کی برین سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں کہ آپ بغیر دوائی کھائے وہ کیمیکلز وہاں پہ جا کے نیچرلی آپ کی باڈی کو ہیل کر دیتے ہیں. دیٹس واٹ سائیکالوجی سیز. بٹ بائبل مقدس یہ کہتی ہے جو لوگ شکر ادا کرتے رہتے ہیں, ناؤ آئی ہیو ٹولڈ یو کہ جو شکر ادا کرتے رہتے ہیں وہ سپر نیچرلی طور پر گاڈ ہیلز دیم. میں آگے ٹیسٹمنی بھی دوں گا. سو اب میرے پاس یہاں پہ ایک سینٹینس ہے, خدا کی نیچر ڈیوائڈ تقسیم کرنا نہیں, خدا کی نیچر ڈیوائڈ تقسیم کرنا نہیں, خدا کی نیچر ملٹیپلائی یعنی آپ کو بڑھانا ہے. پریز دا لارڈ. سو اگر بنی اسرائیل تھینکفل رہتے خدا کو, تو خدا کیا کرتا؟ ملٹیپلائی کرتا. سو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بائبل مقدس کی تلاوت کے لیے ایک حوالہ نکالا جائے بک آف ڈینیل سے, دانیل کی کتاب 4 باب کی 34 آیت. دانیل کی کتاب 4 باب کی 34 آیت. سو نکال کے رکھیں, جب میں کہوں تب پڑھیے گا. سو نبوکت نظر کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بائبل ریڈرز. ہاؤ مینی آر بائبل ریڈرز؟ سب جانتے ہیں نبوکت نظر کو. نبوکت نظر کون تھا؟ نام کے علاوہ سب بتائیں. بادشاہ تھا. سو اگر آپ کو یاد ہو کہ بادشاہ نے کوئی چیز دیکھی تھی, what did he saw? Yes, night vision دیکھی تھی, یعنی خواب دیکھا تھا, رات کو رویا, نائٹ ویژن. سو اس نے خواب دیکھا تھا, اینڈ دین کوئی آتا ہے اس کے پاس. کون آتا ہے؟ ہاں, یس, لارڈ. یا the Lord came in the dream, but انٹرپریٹ کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ دانیل آتا ہے, دانیل نبی آتا ہے. سو جب وہ انٹرپریٹ کرتا ہے, ابھی پڑھیں گے ہم, تو وہ کہتا ہے کہ تو جنگل میں جائے گا and you will be split, your kingdom will split, and your kingdom will split, but پھر سے تیرے اندر عقل آئے گی and you will return.
مگر ہمیں ایک بات یہاں پہ سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ why his kingdom will split. ہمیں ایک بات یہاں پہ سیکھنے کے لیے ملتی ہے کیوں وہ ڈیوائیڈ ہوئے گا، اور although میں نے آپ کو بتا دیا. سو کوئی پڑھنے میں مدد کرے ہماری. دانیل 4 باب کی 34 آئی. اردو میں ہے تو زیادہ بہتر. اردو بائبل میں کوئی نکال سکتا ہے؟ چلے آپ پوچھی بات. دانیل 4 باب کی 34 آئی. اچھا، اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی. یہ آگے پڑھیں. اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں. آمین. اب میں نبوکت نظر کیا کرتا ہوں؟ آسمان کے بادشاہ کیا کرتا ہوں؟ ستائش اور تکریم و تعظیم. I praise him. اور اگر میں کہوں، ابھی پریز پہ کبھی ہم بات کریں گے، تو تھینکفل ہونا پریز کا پارٹ ہے، تعریف کا پارٹ ہے، شکر گزاری کا. سو جب نبوکت نظر بادشاہ نے جب وہ جنگل میں چلا گیا، اگر آپ اس کی پوری سٹوری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس نے اپنے اوپر تکبر کیا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، اور اس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا. سو گاڈ پنشڈ ہم اور سپلٹ کی کنگڈم اور اس کو جنگل میں بھیج دیا. مگر جب وہ جنگل میں گیا اور جیسا مس نسری نے پڑھا اور اس کی عقل واپس آئی اور اس کو انڈرسٹینڈ ہوا اٹ از دا لارڈس ڈوئنگ، اور اس نے خدا کا وہاں جا کر شکر ادا کیا اینڈ پریز کی، تو خداوند نے اس کو ریسٹور کیا. پہلی بات میں نے آپ کو سکھائی کہ شکر گزاری جو ہے اگر نہ کی جائے تو وہ آپ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. اب ہم سیکھتے ہیں کہ اگر شکر گزاری کی جائے خداوند کے حضور تو وہ آپ کو ریسٹور کر دیتی ہے. اٹ ریسٹورس یو. سو اور شروع میں نے کہہ دیا کہ نا شکر گزاری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ نبوکت نظر کی طرح تباہ بھی ہو گئے ہیں اور still you continue to thank the Lord, guess what the Bible says? The Lord will restore you. خداوند آپ کو بحال کر دے گا. آمین. سو میرے پاس ایک یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹیسٹمنی ہے اور میں دینا چاہتا ہوں، اور وہ میں دینا چاہتا ہوں ٹیسٹمنی اپنے استاد محترم پاسٹر سلطان سردار بھٹی کی. I still remember 2017 یا 16 کے اندر مجھے بتایا گیا تھا، اور یہ انہوں نے مجھے خود اپنی گواہی دی پاسٹر سلطان نے. سو کچھ لوگ آپ میں سے جانتے بھی ان کو لیور ڈیزیز ہو گئی تھی اینڈ his liver stopped functioning. اور اگر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتا ہو اگر لیور اینڈ سٹیج پہ پہنچ جائے تو اٹ از ناٹ کیورڈ، وہ ہیل نہیں ہوتا لیور. سو ڈاکٹرز نے ان کو میڈیسن دی تھی اینڈ ہی واز ایٹنگ دا میڈیسن، وہ کنزیوم کر رہے تھے، مگر کہہ رہے تھے مجھے بہت شدید درد رہتا تھا اور میں بہت تکلیف میں رہتا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ لیور اگر بہت اینڈ سٹیج پہ پہنچ جائے اٹ کی ناٹ بی ہیلڈ، وہ کیور نہیں ہوتا. اور ایک دن بتا رہے تھے پاسٹر صاحب کہ میں اپنے چرچ کے اندر تھا اور میں ہر ایک چھوٹی چیز کا خدا کا شکر ادا کر رہا تھا. میں کہتا خداوند ان پردوں کے لیے بھی تیرا شکریہ، ان کارپیٹس کے لیے شکریہ، ان دیواروں کے لیے شکریہ. اور میں ایکسٹریم پین میں تھا اینڈ آئی واز تھینکنگ دا لارڈ. میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا ہر ایک چھوٹی چیز کے لیے، بڑی چیز کے لیے جو کچھ اس نے دیا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں یا نہ کریں، بٹ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ خداوند آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور خداوند نے مجھے کہا کہ اب سے تو یہ میڈیسن نہیں کھائے گا. He told me, I saw the Lord. میں نے خداوند کو دیکھا اور خداوند نے مجھے کہا کہ اب سے تو یہ میڈیسن نہیں کھائے گا. اور پاسٹر سلطان فرماتے کہ خداوند میں کیوں نہ کھاؤں، I have a disease. اور خداوند نے کہا کہ اب تو اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دے اس میڈیسن کو، کیونکہ میں نے اسی وقت تیری تھینکفلنس کی وجہ سے تیرے لیور کو ہیل کر دی ہے. ہاللیلویا. That's not just it. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا اور ڈاکٹر کو رپورٹس دکھائیں اور ساری چیزیں ری ٹیسٹنگ ہوئی تو ڈاکٹر could not believe it. اور ڈاکٹر نے بولا how is that possible that your liver is brand new. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیور بالکل برانڈ نیو ہے. اور پھر اور پاسٹر سلطان نے پھر ان کو ماجرا بتایا کہ میں نے اپنے خدا کی آواز سنی تھی اور اس نے مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے شفا دے دی ہے، اب تجھے میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. اسی طرح
मैं आपको एक और छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहता हूँ ज़िडनी ज़िडैन की। कौन जानते हैं ज़िडनी ज़िडैन कौन है? कोई फुटबॉल नहीं खेलता। ही इज अ सॉकर प्लेयर फ्रॉम फ्रांस, ज़िडनी ज़िडैन। बहुत मशहूर वाक़या है ज़िडनी ज़िडैन का। फुटबॉल प्लेयर हैं ये। कि व्हाट हैपेंड ब्रदर ग्रेशियस, कि ये बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और ये जो है जो फुटबॉल खेलने जाते थे तो इनके पास जूते नहीं होते थे, और इनके पास जूते जो थे वो फटे हुए होते थे, और जब वो फटे हुए जूते होते थे तो इनको बहुत जो है वो गिल्टी फील होता था और बुरा फील होता था। और एक दिन क्या होता है, सब मेरी तरफ तवज्जो दें, ये रोड पे जा रहे होते हैं और ये एक बेगर को देखते हैं, वो भीख मांग रहा है और देखता है कि उसके पैर ही नहीं है, और जब वो देखता है कि उसके पैर ही नहीं है तब वो खुदा का शुक्र अदा करता है कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास जूते नहीं है मगर इसके पास तो पैर ही नहीं है, और आज वो दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर्स में उसका नाम आता है। व्हाई? बिकॉज ही रियलाइज कि व्हाट ही हैज एंड ही वाज थैंकफुल। हालेलुया। सो मैं अक्सर अपना भी इंसिडेंट ये शेयर करता हूँ कि जो फर्स्ट इंसिडेंट या मैं कहूँ इनकाउंटर मेरा खुदावन के साथ हुआ था वो पास्टर सुल्तान की चर्च में हुआ था, और मैं 17 साल का था उस वक्त जब मेरी लाइफ चेंज आई। और उस वक्त मैं बहुत शदीद बीमार था। आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पायरेटरी इश्यूज। मेरे पास बहुत सारे रिस्पायरेटरी इश्यूज थे। जो मेरे साथ होते हैं उन्होंने हमेशा मेरी ये टेस्टिमनी सुनी है, मगर मैं बार बार सुनाता हूँ जो लोग नहीं जानते। तो मैं वहाँ पे खुदावन से दुआ कर रहा था, खुदावन के मुझे शिफा मिले या ना मिले मगर मुझे तू चाहिए। मैं 17 साल का था और मैं खुदावन को बच्चों की तरह प्यार करता था। मैं कहता खुदावन मेरी लाइफ चेंज हो रही थी, मैं दुनिया से बाहर आ रहा था और मैं बहुत बीमार था। तो मैं कहता खुदावन मुझे यहाँ पे शिफा मिले या ना मिले मैं फिर भी थैंकफुल हूँ, मुझे तू चाहिए। व्हेन आई वाज सेइंग खुदावन मुझे तू चाहिए, तब खुदावन भी मेरे चेहरे के सामने आके खड़ा हो गया। द लॉर्ड केम एंड स्टूड बिफोर माय फेस। और वहाँ से पास्टर सुल्तान प्रोफेसी करना शुरू हो गए कि शारून की ज़िंदगी को खुदा तब्दील कर रहे हैं। And the Lord stretched out His hand. खुदावन अपने हाथ बढ़ा के मेरे चेहरे पे, I am telling you true story. अगर आप कहते हो यीशु जिंदा है और आपका एक्सपीरियंस नहीं यीशु के साथ, तो फिर यीशु कैसा जिंदा है? If Jesus is alive, you will have experience with Him. अगर यीशु जिंदा है तो फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, और अगर आपका पास पर्सनल एक्सपीरियंस होगा आप शागिर्दों की तरह दुनिया हिला दोगे। आप बोलोगे I know He is alive. मेरे साथ कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, बहस कर रहे थे कुछ नॉन क्रिश्चियंस, और वो कह रहे थे कि ये मसला है, ये बात है, वो बात है। मैंने कहा आप मेरे से बहस क्यों कर रहे हो? जो आप डिफरेंट किताबों के अंदर पढ़ते हो ये लिखा है, या हमारी किताब में आप पढ़ते हो ये लिखा है, आप मेरे से बहस क्या करोगे? जिसके बारे में पढ़ते हो मैंने उससे मिल लिया। इट्स ओवर, यू कैन नॉट चेंज माई माइंड। आप मेरे माइंड को चेंज नहीं कर सकते। आप जिसके बारे में पढ़ रहे हो मैंने उससे मिल लिया, आप क्या बताओगे मुझे? वो डॉक्टर्स थे जिनसे मैं बात करता, मैं खुद आई एम अ नर्स। तो then they were quiet. I said आप मेरे को एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकते, मेरा यीशु जिंदा और मैंने उससे मिला है, और वो मिला था फर्स्ट टाइम चर्च में। एंड ही स्टूड और उससे मेरे चेहरे पे हाथ रखे और उसकी पावर जारी थी मेरे अंदर। आई वॉज वीपिंग, और पीछे जो गीत चल रहा था, दिल ले ले मेरा प्यार यीशु इसको तूने बनाया है। एंड वाकई में मैंने अपना दिल यीशु को दे दिया। हालेलुया। And मैं गिर गया and my life was never the same. Why? Because in sickness I was thanking the Lord and I was saying खुदावन शिफा मिले ना मिले मगर मुझे तू चाहिए। और आज सबसे बड़ी शुक्रगुजारी मेरी ज़िंदगी की ये है कि मेरे पास यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एंडिंग की तरफ हैं, कि 2018 में और 2019 में कुछ इन्हीं सालों के अंदर मेरा रवैया ब्रदर एशले बहुत बिटर हो गया, कड़वा हो गया खुदावन के हुजूर, और मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल ठंडा होना शुरू हो गया और कड़वा होना शुरू हो गया। क्योंकि जैसे ही आप खुदावन को एक्सेप्ट करते हो, वेल गेस व्हाट, वॉरफेयर बिगिंस। आपकी ज़िंदगी में जंग शुरू हो जाती है। मेरा दिल कड़वा होना शुरू हो गया और मैं ज़िंदगी को बहुत गहरे तौर पर देखना शुरू हो गया, ट्रस्ट मी। और मैं उस वक्त कोई 18 या 19 साल का हूँगा, मे बी 19-20 साल का हूँगा। तो मैं ज़िंदगी को बहुत गहरे तौर पर देखना शुरू हो गया और उसका मुआवजना करना शुरू हो गया। मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा, एंड तक जाऊँगा। जैसे बच्चा पैदा होता है, हाउ ही डाइज, मैं चाहता हूँ गौर से सुने। मैंने देखा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता कि वो बड़ा होकर उसको कौन सी बीमारी लग जाएगी। क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे बच्चों को बड़ा होते बीमारियाँ लगते और उनको मरते देखा।
I saw it. اور میں نے یہ خادموں کے پادریوں کے بچوں کو دیکھا, pastors' children. میں نے دعا کرنے والے لوگوں کے بچوں کو دیکھا کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں یا تو بیماری میں پیدا ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈیزیز کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں ہوتا بٹ میں I saw that, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اور جب وہ بڑے ہوتے تھے catch on some disease, ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے. سو پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, جب ان کے بچے, ان کو نہیں پتا ہوتا جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیوں ان کو ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا. ہمارے پڑوس میں ایک سسٹر رہتی تھی, ان کی شادی ہوئی فرسٹ ہسبینڈ سے, his husband died جب ان کے 2 بیٹیاں تھیں صرف, اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے ہسبینڈ سے شادی کی. گیس واٹ, ان کے جو دوسرے ہسبینڈ تھے وہ ان کو جیل ہو گئی. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا کیا, ابھی تک نہیں پتا. اور ان کی جو مدر تھی وہ جل کے مری تھی, اتنی بچی ہیں ابھی بھی اتنی. اور جب ان کے ہسبینڈ کو جیل ہو گئی تو وہ خود بھی جو عورت ہے کچھ سالوں کے بعد اسی اپنے گھر کے اندر جلی ہوئی جو ان کی ڈیتھ باڈی ملی, اور اب ان کے بچے they still have no mother or father. I saw all of that. تو میرے پر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی شادی لاسٹ کرے گی یعنی قائم رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی, کیونکہ شادی کے اندر اتنے مسئلے مسائل آتے ہیں. آئی سو کہ میرج میں زیادہ فروٹ نظر نہیں آ رہا تھا. I said Lord what's going on. میں چہروں کو, میں زندگی کو بہت غور سے بہت گہرے طور پر دیکھنا شروع ہو گیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ جب شادی ہوگی اس بچے کی, اب غور سے انگلش میں سینٹینس سنیں, will he abuse his wife, will he abuse his wife or will her wife destroy his life. کیا یہ اپنی بیوی کو ابیوز کرے گا, مارے گا, کوٹے گا, یا اس کے ساتھ غلط کرے گا, یا اس کی بیوی اس کی زندگی کو تباہ کر دے گی. بیکاز آئی سو آل آف دیٹ ہیپننگ. میں نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا تو میں بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا. اور ان دی اینڈ میں نے دیکھا کہ وہی جو ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ کیسے مر رہا ہے شراب کے اندر, کیسے مر رہا ہے نشوں کے اندر, کیسے مر رہا ہے بہت ساری خواتین ہماری ماؤں بیٹیوں کی زندگیاں خراب کر کے, یا اگر ایک بہن ہے تو وہ اپنی زندگی خراب کر کے دوسرے لڑکوں کے پیچھے. I saw all of that. اور میں بہت ڈسٹرب تھا, میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا, اور میں پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں نیگیٹو پہ نیگیٹو سوچ رہا تھا, میں نیگیٹو پہ نیگیٹو بول رہا تھا. اور ان مومنٹس میں میرا ایٹیٹیوڈ خداوند کے حضور ان تھینکفل ہو گیا. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, ان تھینکفل ہو گیا. بٹ something happened. Something happened. There is a song in English. There is something about that name. His name is Jesus. جب میں ان دوران سونے جا رہا تھا اپنے بستر پر, اور جیسے ہی brother gracious, now this is for you, جیسے ہی میرا سر میرے پلو پہ ہٹ کیا اور میری آنکھیں بند ہوئی, جیسے ہی میرا سر پلو پہ ہٹ کیا اور میری آنکھیں بند ہوئی, ایک آواز آئی مجھے. I heard a voice. میں نے خدا کی آواز کو سنا. I heard a voice جو کہ مجھ میں سے ہو کے گئی, اور اس آواز نے انگلش میں میرے سے بات کی. And I know this was the voice of God. God, I believe it. اور انگلش میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنی. I was sleeping. اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ بولی گئی میرے سے, I saw it. Sorry, I heard it. اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہی گئی میرے سے, You are seeking negativity in all things. تو ہر ایک چیز کے اندر نیگیٹیوٹی کو تلاش کر رہا ہے. I heard it. جیسے آپ میری آواز سن رہے ہو, مجھے آواز آئی کہ تو ہر ایک چیز کے اندر کس چیز کو تلاش کر رہا ہے. سو جب یہ آواز آئی میں نے اپنی آنکھیں کھولی. I said, Who's in the room? کون ہے؟ Then I recognized it's the Lord. The Lord is speaking. I believe it. کیوں؟ کیونکہ ابلیس تو آپ کو اچھے پنجابی میں اچھے پاس سے لا نہیں سکتا. کون؟ تو خداوند کی آواز آئی اور خداوند نے بولا تو ہر ایک چیز میں نیگیٹیوٹی کو تلاش کر رہے. تو جب میں اٹھا اپنے فوراً سے میں نے اپنی آنکھیں کھول لی, اینڈ I woke up, اور میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. اور ہفتوں تک یہ ذہن سے میری بات نکلی نہیں کہ تو ہر چیز میں نیگیٹیو. اور پھر میرا پرسپیکٹیو چینج ہوا اور میرا فوکس چینج ہوا. کیوں؟ اب غور سے سنیں ذرا. What we focus we magnify. جس چیز کو ہم فوکس کرتے ہیں ہم اس چیز کو بڑا کر دیتے ہیں. میگنیفائنگ گلاس دیکھا کسی نے؟
اگر آپ اس کو چھوٹی چیز کے اوپر کرو وہ بڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ کیوں ہو جاتی ہے بڑی؟ کیونکہ وہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں یا دوسروں کی زندگی میں نیگیٹیوٹی کو فوکس کرو گے وہ انلارج ہوتی جائے گی. کیا ہوتی جائے گی؟ بڑی ہوتی جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو فوکس کرو گے تو کیا بڑی ہوتی جائے گی؟ تو پھر میں نے کیا کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ سبق سیکھا کہ اپنے ہر ایک نیگیٹو مومنٹ میں، برے اپنے ہر ایک نیگیٹو مومنٹ میں خداوند یسوع مسیح کی رحم اور اس کے فضل پر فوکس کر کے اس کو بڑا کرنا شروع کر دیا. ہاللیلویا. جب میں نے اس کو بڑا کرنا شروع ہو گیا مائی مائنڈ چینجڈ. سو لاسٹ میں آپ کو ایک پرنسپل بتانا چاہتا ہوں، کنگڈم اسپرچل پرنسپل آف تھینکس گیونگ. یہ روحانی دنیا کا ایک قانون ہے. نا یہ تھوڑی سی ڈیپ بات ہے، یہ روحانی دنیا کا ایک قانون ہے. کوئی ہم ٹائم شارٹ ہے، ہم پڑھیں گے نہیں. متی 14 باب کی 13 سے 21 آیت کے اندر خداوند نے ایک معجزہ کیا تھا. مچھلیوں اور روٹیوں کو کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ بڑھایا تھا. اگر آپ ان ورسز کو پڑھیں جو لکھ سک رہے ہیں لکھ لیں. ورس متی 14 باب کی 13 سے 21 آیت اگر آپ پڑھیں، جب یسوع مسیح کو وہ روٹیاں اور وہ مچھلیاں دی گئیں تو پہلی چیز جو خداوند یسوع نے کہی، اور اس کے ورڈز بائبل میں ایز اٹ از میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خدا کا، اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خدا کا. تو آپ یہ سبق سیکھ لیں کہ روحانی دنیا کا، خدا کی بادشاہی کا یہ قانون یا یہ پرنسپل ہے کہ جب آپ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی لائف میں جو بلیسنگز ہیں اور جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. So that's why we must praise the Lord and thank the Lord. اور آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی کا اگر آپ اپوزٹ لے لیں، تھینکس گیونگ کا اپوزٹ ہے بینگ ان تھینکفل، تو ملٹی پلائی کا اپوزٹ ہے ڈویژن. اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایگزامپل دی کہ جب بنی اسرائیل نے خداوند کا ناشکر ادا کیا، ناشکری ہو گئے، تو وہ یہ اسپرچل قانون کو سمجھے نہیں کہ اگر ہم تھینک کریں گے تو ہم آسمان کے تاروں اور زمین کی گرد کی ریت کی مانند ہم ملٹی پلائی ہو جائیں گے. مگر ان کو یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں. مگر جب وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے دے اسپلٹ اپارٹ. وائی؟ بیکاز آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ روحانی قانون ہے. اگر آپ خدا کا شکر ادا کریں گے اپنے بیڈ مومنٹس میں، اپنے برے مومنٹس میں، جہاں پہ آپ ہار چکے ہیں، تو نہ صرف خداوند آپ کو ریسٹور کرے گا بلکہ ایوب کی طرح آپ کو ڈبل ملٹی پلائی کرے گا. خداوند اس کلام کے ذریعے سے آپ کو برکت دے. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں، اینڈ وی ول پرے. سب آنکھیں بند ہو جائیں اور سر جھک جائیں.